بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ ای او بی آئی کے ادارے میں ایک بورڈ آف ٹرسٹیز ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے اس کا کردار کیا ہوتا ہے، قانون کے پیرائے میں اس کا ذکر کہاں کیا گیا ہے، کون کون سے ممبر ہیں، کب وجود میں آیا تھا اور اس کا کردار کیا ہوتا ہے، لیگل ریسپانسبلٹیز لیگل ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے اس کے ممبران مستعفی ہو چکے ہیں اور اس کی جو بنیاد ہے وہ اس کی اجازت کون دیتا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن کون کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بورڈ آف ٹرسٹیز کے کردار پر ہوگی کہ بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے وہ کام کیسے کرتے ہیں اور اس کا کردار کیا ہے، پوری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں۔ اور آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے، آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ بورڈ آف ٹرسٹیز ہے کیا، کتنے ارکان پر مشتمل ہوتا ہے، کون ان کو اپوائنٹ کرتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب کہ آج کا موضوع یہ ہے کہ بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے یہ ممبران پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے کل 16 ممبران جو ہے وہ ہوتے ہیں اور اس کا جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اور اس کو باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے بورڈ آف ٹرسٹیز کو تشکیل دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے جو ممبران کی تعداد میں نے آپ سے عرض کی ہے وہ 16 ہوتی ہے۔ اس میں سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری ان لیبر ڈویژن ہوتا ہے۔ who shall be the president of the board of trustees، یعنی بورڈ کا جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری آف لیبر ڈویژن، یہ ان کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوگا۔ 2 persons to represent the federal government، one each from the ministers of finance and labor۔ فائنانس منسٹری اور لیبر منسٹری سے جو ہے وہ 2 نمائندے ہوں گے۔ 4 نمائندے پروونشل گورنمنٹ کے ہوں گے اور ان کو نامینیٹ جو کرے گی وہ صوبائی حکومتیں کریں گی۔ 4 نمائندے جو ہیں وہ امپلائرز کے ہوں گے، یعنی آجروں کے ہوں گے۔ 4 person to represent insured person، 4 لوگ جو ہے وہ نمائندگی کریں گے انشورڈ پرسن کی۔ اینڈ 1 person to represent the institution، ایک ایسا شخص ہوگا جو ادارے کی نمائندگی کرے گا۔ تو یہ 16 افراد پر مشتمل ایک بورڈ تشکیل پاتا ہے جس کا نوٹیفیکیشن فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، اور یہ جو بھی ممبر جو ہے وہ کیے جائیں گے ان کو منتخب کیا جائے گا، لسٹ مرتب کی جائے گی اور اس کے بعد آرگنائزیشن آف دی امپلائر اینڈ امپلائیز ریکگنائزڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ فار دیٹ پرپز، اور ان کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریکگنائز کرے گی اور ان کا جو کردار ہوگا وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اور اس میں جو یہ بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے یہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976 کے سیکشن 7 کے تحت قائم ہوتا ہے۔ سیکشن 7 کے تحت یہ بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جناب یہ جو ای او بی آئی کا بورڈ آف ٹرسٹیز ہے اس میں ڈاکٹر محمد ہاشم پوپلزئی صدر بورڈ آف ٹرسٹیز، وفاقی سیکرٹری وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان۔ اس میں پھر چیئرمین ای او بی آئی، جوائنٹ سیکرٹری، مشیر مالیات، سیکرٹری محکمہ محنت اور سیکرٹری محکمہ محنت پنجاب کے، سندھ کے، خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے۔ اسی طرح جو ہے یہ تمام سیکرٹری صاحبان جو ہے وہ اس کے ممبر ہوں گے۔ ملک طاہر جاوید نمائندہ آجران صوبہ پنجاب ہے۔ ڈاکٹر محمد یوسف سرور نمائندہ آجران خیبر پختونخوا۔ جناب غلام فاروق نمائندہ آجران صوبہ بلوچستان۔ نمائندہ آجران جو ہے وہ صوبہ سندھ اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح چودھری نسیم اقبال نمائندہ ملازمین صوبہ پنجاب سے، صوبہ سندھ سے شوکت علی، اور صوبہ خیبر پختونخوا سے محمد اقبال، یہ بھی نمائندہ ملازمین ہے، اور صوبہ بلوچستان سے بھی نمائندہ ملازمین جو ہے وہ شامل ہے۔
یہ جناب EOBI کی جو پالیسی ساز ادارہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پالیسی ساز ادارہ ہے، اور اس کا جو کردار ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ EOBI وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان کی زیر نگرانی سہ فریقی یعنی 3 فریقی بنیاد پر تشکیل شدہ ادارہ ہے، جس کے شراکت داروں میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، آجران اور نجی شعبہ کے ملازمین شامل ہیں۔ اس ادارے کا 16 رکنی اعلیٰ سطحی بورڈ آف ٹرسٹیز، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے، یہ قائم ہے۔ یہ سیکشن 7 امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976 کے تحت قائم ہوتا ہے، اور اس کا کام تمام تر پالیسی سازی ہے۔ تمام تر جو پالیسی بنتی ہے وہ یہی ادارہ بناتا ہے، اور بورڈ میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے علاوہ چاروں صوبوں کے آجران و ملازمین کی مساوی بنیادوں پہ نمائندگی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے وہ اس حوالے سے قائم کیا جاتا ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پہ جو ہے ذمہ داریاں اس کو سونپی گئی ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں پر یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ EOBI کا جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہے 2013 میں قائم ہوا تھا، اور یہ 2 سال کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، یعنی 2015 تک۔ 2013 کے بعد 2015 گزرنے کے بعد 2015 سے 2021 تک ابھی تک نیا بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے وہ تشکیل نہیں دیا گیا۔ اس میں ایک صوبے کے جو نمائندگان ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اپنی مدت پوری کرنے کے بعد، لیکن حکومت نے جو ہے ابھی تک نیا بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے اس کا تقرر نہیں کیا۔ میں یہاں پر یہ بھی آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ EOBI کا جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہے یہ 2 سال کے لیے قائم ہوا تھا، اس کے بعد نیا نوٹیفیکیشن ابھی تک قائم نہیں ہوا۔ کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم پاکستان کی کابینہ کے اندر ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کو نئے سرے سے قائم کیا جائے، اور اس کے ممبران کو جو ہے اس کا چناؤ کیا جائے، ممبران اس کے منتخب کیے جائیں، لیکن شومی تقدیر ابھی تک جو ہے وہ بورڈ آف ٹرسٹیز جو کابینہ میں فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد اس پر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ تو ظاہر ہے حکومت سینٹ کے الیکشن میں مصروف تھی، 3-4 مہینے اس میں لگ گئے، لیکن ہو سکتا ہے اب سینٹ کے الیکشن کے بعد حکومت جو ہے وہ جا رہی ہے، وزیر اعظم پاکستان اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں سے اگر ان کو فرصت مل گئی تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاید بورڈ آف ٹرسٹیز قائم ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ بورڈ آف ٹرسٹیز ایک ایسا ادارہ ہے، ادارے کے اندر ایک ایسا ادارہ ہے جو تمام تر پالیسی سازی کرتا ہے۔ پینشن کے مسائل ہوں، قواعد بنانے ہوں، رولز ریگولیشن کو ڈسکس کرنا ہو، اہم ترین فیصلے کرنے ہوں، تو بورڈ آف ٹرسٹیز کا جو ہے وہ کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب تک اس کے 125 کے لگ بھگ اجلاس جو ہے وہ اس کے قیام سے اب تک منعقد ہو چکے ہیں، اور یہ ایمرجنسی بنیادوں پہ بھی بعض اوقات اس کا جو ہے وہ اجلاس بلایا جاتا ہے، جس کے اندر بڑے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگر EOBI کے اندر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس کو فوری طور پہ حل کرنا ہو تو پھر اس کی ارجنٹ میٹنگ بھی بلائی جا سکتی ہے، جس کو ایمرجنسی میٹنگ کہتے ہیں۔ تو امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا، پریس کر لیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو